बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपको इस वक्त पाकिस्तान और जो बाइडेन इंतज़ामिया है उनके दरमियान ताल्लुकात के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ कि दो ट्वीट्स हैं जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, शायद उनका नाम है, एंटनी ब्लिंकन उनका नाम है, माफ़ी दे दो भाजी गलत बोल गया पहले, लेकिन देसी जा बंदा हूँ, मतलब अंग्रेज़ी बोती आंदी कोई नहीं, तो वो ये उनका नाम है। और उन्होंने कल बात की दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के साथ, इराक़ से भी बात की उन्होंने, कनाडा में भी बात की, ऑस्ट्रेलिया में भी की, सबके वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। उन्होंने एक एक फ़ोन कर रहे हैं वो कि मैं नवा आ गया भाई तो हूँ ज़रा ताल्लुकात इस तरह से होंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो ही अपने पीर गद्दी नशीन जो हैं, हाँ वो उनसे बात की। और फिर उन्होंने भारत के जो वज़ीर ख़ारजा है उनसे भी बात की, और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात की, तो उन दोनों की बातचीत जो उन्होंने की वो उन्होंने ट्विटर पे रख भी दी। अब दोनों की ज़बान ज़रा आप देख लें कि क्या है। वो पाकिस्तान से जब बात कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि फ़लाँ के इसदा की बने, और उसमें जो मुजरम है वो छूटे तो नहीं, और उनको छूटना भी नहीं चाहिए, और अमेरिका जो है वो चाहता है कि ऐसे मुजरमों को सजाएं मिलें। इस तरह की उन्होंने टोन है उनकी बात करने की, यानी क्लास ले रहे हैं जी वो साढ़े वज़ीर ख़ारजा दी। और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है उनसे बात की तो उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई अपने दोस्त जय प्रकाश से बात करके, और उसमें हमने देखा कि हम भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन किस तरह से कर सकते हैं, और हमने इस अज़म का इरादा किया कि हम बेहतरीन करेंगे। यानी ये दो ममालिक हैं, दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, दोनों की हमसाया ममालिक हैं, और दोनों के दरमियान ज़ाहिर है हमारी भारत के साथ दुश्मनी है, वो हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। और अमेरिका जिसके हम अलाई रहे, हमने दो बड़ी जंगें अमेरिका की लड़ी, वैसे लड़ी पहले है कि मुफ्त नहीं लड़ाइयाँ उन्होंने सानू डॉलर दिते उन्होंने, यानी जनरल ज़िया के दौर में डॉलर दिए, हमने एक वो अफ़गान जहाद लड़ा, फिर उसके बाद हमने यू टर्न लिया परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, एक फ़ोन कॉल के ऊपर यू टर्न लिया और फिर डॉलर लिए, और फिर जिनको हमने जहादी कहा था उनको फसादी कह के मारा, और वैसे वो फसादी साढ़े गले पे आ गए, बड़ी मुश्किल असी मगरों लाए, लेकिन बहरहाल हमने ये दो जंगें लड़ी अमेरिका के कहने पर। तो उसका जो वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, उससे वो ऐसे बात कर रहे हैं जिस तरह थानेदार नहीं पूछता अपने हवालदार कि हाँ भाई फलाने केस दा की बनया, इस तरह करके बात कर रहे हैं। और ये अब पाकिस्तान की बेइज्जती है, वर्ल्ड वाइड बेइज्जती है। और क्योंकि उन्होंने फिर बेइज्जती ऐसे की कि उन्होंने उस जो गुफ्तगू थी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वो ट्विटर पर लगा दी कि मैं गल की थी ना, यानी तो मतलब ये है कि वो दुनिया को बता रहा है कि भारत का वेट मेरी नज़र में क्या है और पाकिस्तान का वेट हमारी नज़र में क्या है। तो ये मुझे तो बतौर पाकिस्तानी बड़ी शर्मिंदगी और सुबकी सी फील हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान को नहीं भी होगी, इसलिए कि वो पढ़ते ही कुछ नहीं। अच्छा जी पढ़ भी लें तो उन्होंने समझ ही नहीं आती, क्योंकि अंग्रेज़ी में होती है बात। वैसे तो उन्हें अंग्रेज़ी बहुत आती है, वो कहते हैं कि आप तर्जमा करा लें अगर आपको रिपोर्ट नहीं समझ आ रही तो, जब रिपोर्ट तर्जमा कराएंगे तो पता चल जाएगा मरीम नवाज़ को। और बाबा मरीम नवाज़ को क्या पता चलना, अगले दिन तो आप ही मुकर के मैं तो रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी। बहरहाल उनको कोई सुबकी नहीं होती और वो बिल्कुल किसी सूरत शर्मिंदा नहीं होते। अच्छा वैसे शर्मिंदा उन्हें होना भी नहीं चाहिए, जितना उन्होंने मांगा है सारी ज़िंदगी। वो खुद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा मैंने इकट्ठा किया दुनिया भर में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इंसान को जब मांगने की आदत पड़ जाए ना, चाहे वो किसी के लिए मांग रहा हो, ठीक है, तो फिर उसको इज़्ज़त बेइज्जती होती कोई नहीं रहती, फिर उसे कुछ इस बात का शर्म है आई नहीं होती कि इसने मुझे क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। और ख़ास तौर पे वो इंसान जो फिर सियासत भी कर रहा हो और हुक्मरान भी हो, तो ओदी तो बिल्कुल ही पाण पाती लाई जाती ना, मतलब वो उसके नज़दीक कोई किसी किस्म की इस बात में सुबकी नहीं है, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी तरह के करैक्टर है, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी हाथ ऐसे रखा। आप यकीन करें कि जिस गद्दी पर वो बैठते हैं हफ्ते में कम से कम 2-3 रोज़ तो वहाँ पर बैठते हैं जाके। क्यों बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको चंदा मिलता है, वहाँ पर उनके चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी इनकम है,
وہ ہم مال متا اکٹھا کرتے ہیں نا بیٹھ کے اور ایویں جھوٹیاں پھوکا ماری جاندے ہیں. حالانکہ یہ جو دور ہے اپنا کرونا کا اس میں پھونکوں سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے, لیکن اب لوگوں کی اپنی عقیدت ہے, وہ سمجھتے ہیں جس گدی پہ بیٹھے ہیں اور وہ بہت بڑی گدی ہے اور وہ بہت بڑی ہستی ہیں, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, جن کے مزار کی گدی پہ وہ بیٹھے ہیں. اور لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو قبضہ گروپ کے طور پہ بیٹھ گئے نا اپنی طاقت کی وجہ سے, ویسے تو نمبر کسی اور کا تھا, لیکن باہر میں اس بحث میں نہیں جاتا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اصل کام ہے وہ وزیر خارجہ کے طور پہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کلاس کرا کے آ گئے. اور انہوں نے پھر ایک بیان بھی دیا کہ جی ہماری وزیر خارجہ نے, امریکی وزیر خارجہ نے مجھ سے بات کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مستقبل میں کیسے جگہ. وہ بھاجی یہ جھوٹ نہیں چلنے, کیونکہ وہ بھائی نے پانڈا پھوڑتا کہ تہاڈی حیثیت کی ہے. یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے عمران خان کے دور میں, عمران خان کے دور میں جو خارجہ پالیسی ہے, اس خارجہ پالیسی نے پاکستان کو اس نہج پہ لا دیے کہ ہم ایٹامک پاور ہے, ہم نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں. اور امریکہ جو کہتا تھا کہ ہمیں فخر ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ ہمارا دوست ہے اور ہمارا نان نیٹو الائی ہے, اب وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ ہمیں ایسے بلا رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی, یعنی چودھری جو ہے وہ اپنے کمی کو بلاتا ہے. اس طرح کی صورتحال ہماری بنی ہے. اور خارجہ پالیسی کا ایک اور میں آپ کو رخ بتا دوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم کے بڑے ہی چہتے قسم کے رتن ہیں نا, 9 رتن ہوتے تھے نا مغل اعظم کے, اس میں یہ صاحب بھی اب مغل اعظم بننا چاہتے ہیں. تو ان کا جو ایک رتن ہے نا وہ زلفی بخاری, یہ وہی زلفی بخاری صاحب ہیں جن کو خان صاحب نے بھی حلف نہیں لیا تھا تو انہوں نے جانا تھا ادھر عمرہ کے لیے, تو ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے وہ جنگیر ترین کے طیارے میں. ہاں, تو ان کا نام تھا ECL میں. تو پھر خان صاحب نے کسی کو فون کیا, ان کا نام نکلوایا گیا, پھر یہ وہاں پہ گئے. اب وہ صاحب جو ہیں ان کے مشورے پر زلفی بخاری صاحب کے خان صاحب نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ ایران, ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ہم ایک نیا اسلامی بلاک بنا رہے ہیں. اس پر سعودیہ ہو گیا ناراض, اور سعودیہ بہادر کے ناراض ہونے کے بعد اب تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے کہا زلفی بخاری خبردار, نیری بیماری. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہمارے جو ہے نا سعودی عرب میں انٹر نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. اس کی کوئی مسلک کی وجہ بھی ہوگی, لیکن زلفی بخاری صاحب کی حرکتیں بھی کچھ اسی قسم کی تھیں. کیونکہ یار آپ کو جس بات کا نہیں پتہ اس میں بولتے کیوں ہیں بھائی. یہ سفارتی تعلقات جو ہوتے ہیں یہ کوئی مطلب شریکہ نہیں ہوندا کہ بھئی وہ ہم ساڈے کڑی دے ویاہ تے نہیں سی آئے تے اسی بھی انہوں دے منڈے دے ویاہ تے نہیں جانا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق سٹیپس لیتے ہیں. یہاں پر جو سٹیپس لیے گئے اس کے نتیجے میں حالت یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے پیسے واپس مانگے. وہ پیسے لانے کے لیے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہیں جانا پڑا چائنا. چائنا نے وہ پیسے دیے جو 14.25% سود کے اوپر دیے, وہ ہم نے پیسے لا کے سعودی عرب کو دے دیے. اور اب بھی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے قطر کے دورے پہ ہیں. تو یہ خان صاحب جو ہے نا صرف کام بگاڑن نہیں آئے نا, اور ان کو کام کو سیدھا کرنے کے لیے پھر جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے, آنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ملک کی فکر ہے اور ملک کی فکر ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جس عہدے پر وہ موجود ہیں وہاں پر چیزوں کو بیلنس رکھنا, بہتر رکھنا ایک طرح سے ان کی بھی ذمہ داری ہے. ویسے تو یہ آئینی طور پر ساری ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں نا وہ آپ کو جیسے میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں وہ نشے میں ہیں. وہ نشہ ہے اقتدار کا, وہ نشہ ہے اس بات کا کہ جناب میں آج وزیر اعظم پاکستان ہوں اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. ان کے دل میں ویسے مغل اعظم بننے کی بھی خواہش ہے. انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ جناب یہ جمہوریت میں بڑا المیہ ہے یار, یہ 5 سال بعد الیکشن آ جاتے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو وہ مطلب آئین کو بھی وہ اس آہستہ آہستہ اس سوچ پہ جا رہے ہیں جو پہلے ڈکٹیٹرز کی ہوا کرتی. یعنی جنرل ضیاء نے کہا تھا آئین کیا ہے, 4 صفحے اٹھا کے پھینک دوں گا, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. جنرل ضیاء صاحب نے یہ کہا تھا. پرویز مشرف صاحب نے جو چاہا ان میں ترمیم کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے چاہا ملک کو چلایا. لیکن ہوا کیا, خان صاحب جو 5 سال بعد والے الیکشن والی بات آپ کرتے ہیں نا, میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. اس ملک میں 11 سال آمریت رہی ہے, یعنی بادشاہ سلامت رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک 11 سال کا نتیجہ یہ نکلا 10 سال کا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. جنرل ایوب صاحب جن کو آپ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں,
دوسرے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جہادی پیدا ہوئے جن کو آپ نے فسادی کہا وہ گلے پڑے. تیسرا جو جنرل مشرف والا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب جب جمہوریت بحال ہوئی تو وہ ان کی کیے ہوئے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ریورس کرنے کے لیے 10 سال گزر گئے, اور جب نواز شریف کے دور میں تھوڑی سی بہتری آنے لگی تو تسی آ گئے, ساڑھے دن اسی بھی رول گئے نا بھائی نا. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اگر وہ سرد خانے میں ہیں یا امریکہ آپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تو یہ امریکہ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ موجودہ رجیم کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی, اور اس کا پہلا ایک نظارہ سمجھ لیں وہ انہوں نے کل کر دیا ہے کہ جناب یہ ان کی ہے آپ کی ان کی نظر میں آپ کی اہمیت, کیوں کہتے ہیں اوے فلانے کیس تک ہی بنے یہ بات. تو اس طرح سے تو بھائی ایٹامک پاور جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور اگر آپ کے ساتھ یہ بیہیو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں کچھ خرابی ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنی حرکات و سکنات بہتر کریں اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کام کریں, بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہیں کہ مریم نواز کو اندر ڈالنا ہے, مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے, زرداری چور ہے, نواز شریف ڈاکو ہے. اس طرح کی باتوں سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے. یہ صورتحال بڑی سنگین ہے اور تمام پاکستانیوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ صورتحال تھی میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.